الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم اللهم الحمد والشفاء اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے یہ مبارک خان کا ہمارے حضرت اقدس حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی یادگار ہے. اور ہمارے حضرت اقدس حضرت سید زید شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں. الحمدللہ. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کے متعلقین یہاں پر تشریف فرما ہیں. میرا بھی تقریباً 45 سال سے حضرت شاہ صاحب سن 82-83 سے مجھے یاد پڑتا ہے سن 83 میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حج کا پہلا سفر ہوا.
مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سال سعادت بخشی. حضرت شاہ صاحب تراویح کے بعد نفلوں میں قرآن پاک سنتے تھے. تو اس سال نفلوں میں 16 رمضان کو شاید حضرت شاہ صاحب تشریف لے گئے. میں نے 15 رمضان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورا قرآن پاک حضرت شاہ صاحب کو سنا دیا نفلوں میں الحمدللہ. حضرت شاہ صاحب حج کے سفر پر تشریف لے جا رہے، غالباً پہلا ہی سفر تھا. میں بھی حرم کی سواری کے قریب کھڑا ہوا ہے قرآن تو ہمارے مولانا شیمیہ صاحب دام بقات ملاری ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان کو بھی ساتھ بٹھا لو. چلو اللہ نے مجھے ساتھ بخشی کہ پھر ایئرپورٹ تک حرم کو پہنچانے کے لیے الحمدللہ وہاں. بہرحال یہ جتنے بھی متعلقین ہیں حرم کے، سب کے ساتھ حرم کی محبتوں کا، شفقتوں کا ایک عجیب سلسلہ ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے توفیق بخشی، پہلے سفر پر تشریف لے گئے تو اس وقت بھی الحمد للہ رخصت کرنے ایئرپورٹ تک پہنچا. لیکن پھر اللہ نے حرم کا جو حج کا آخری سفر ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے سفر میں حرم کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. حرم میں خال ہمارے حرم بھائی سید زید شاہ صاحب دام بقات مداری بھی آخری سفر میں تھے. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. حرم کی نظر عنایات سب پر الحمدللہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بہت سی باتیں اپنے بزرگوں کے قدموں میں ملتی ہیں. حرم کا حج کا آخری سفر تھا. اللہ نے تقریباً 32 دن کا تھا سفر تقریباً. ہمارے بھائی عتیق صاحب بھی شاید ہوں گے، اچھا اعتکاف میں بیٹھے ہیں. ہمارے بھائی خالد صاحب تھے اور بھی کئی ہیں. مجھے کئی باتیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب میدان عرفات سے واپسی پر بلکہ حرم کی صحت خراب ہو گئی. یعنی کچھ میں قریب کر لیتا ہوں. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میدان عرفات سے واپسی پر حرم کی صحت خراب ہو گئی. کچھ بخار سے بخار شاید ہو گیا تھا. تو ہم میدان عرفات اور مزدلفہ سے دیکھو بعض دفعہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی سفر میں مجاہدہ پیش آ جاتا ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی مجاہدہ اور قربانی وہ اللہ درجات کی بلندی کے لیے. وہاں میدان عرفات سے واپسی پر مزدلفہ جانا ہوتا ہے، لیکن راستے میں ہم مغرب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مغرب کی اذان یعنی مغرب کی اذان ہوئی
تو حضرت فرمانے لگے اب بس میدان عرفات سے نکلو مزدلفہ پہنچو، بس باہر کچھ تھوڑا بہت کوئی آرام کرنے کے لیے فرمایا نہیں، اب فوراً حکم ہے نکلو، فوراً بس میں بیٹھ گئے۔ بس میں بیٹھے تو راستے میں ٹریفک بلاک، اتنی بلاک ہے کہ ہم یعنی بمشکل یعنی فجر کی اذان کے وقت، فجر کی اذان کے قریب، اب مسئلہ تو یہی ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی، اکٹھی وہاں پر نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم مزدلفہ نہیں پہنچ سکے۔ پھر راستے میں ہی اور مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب رحمۃ اللہ دامہ برکاتہ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ راستے میں نماز پڑھ لیں، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز اچھا جزاک اللہ۔ تو پھر راستے میں ہی ہم نے نماز پڑھی، اور پھر فجر کی بس نماز پڑھنے کے بعد پھر فجر کے بعد پھر یعنی وقوع مزدلفہ میں حاضری ہوئی الحمدللہ۔ پھر وہاں سے پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی کچھ ہے یعنی صحت مبارک یعنی خراب تھی، تو پھر سیدھا ہم مکہ مکرمہ آ گئے۔ مکہ مکرمہ وہاں جو اپنی رہائش تھی وہاں پر حاضری ہوئی۔ اب ساتھ مینا کا قیام بھی، اب ہم نے تو وہ قدوری کنز پڑھ رکھی تھی نا، اس میں مسئلہ پڑھ رکھا تھا کہ مینا کا قیام لیکن میرے کروں بہت سی باتیں اپنے بزرگوں کے قدموں میں سمجھ آتی ہیں۔ اب میرے ذہن میں بار بار نے بس اب ہر شاہ صاحب بھی تشریف فرما، اللہ نے مجھے توفیق بخشی حج کے مبارک سفر میں اس وقت یعنی حلق کی ٹوٹی پھوٹی اور ساتھی بھی خدمت کر رہے تھے، اور بخصوص امامت کی جو خدمت تھی وہ میرے ذمہ تھی۔ بہرحال ہر شاہ صاحب بیمار، میں نے کہہ رہا ہوں اب قدوری کنز میں کتابوں میں پڑھ رکھا کہ مینا کا قیام مسنون ہے۔ اب ایک طرف وہ مسئلے کی طرف دھیان جائے اور دوسری طرف ہر شاہ صاحب کی بیماری۔ میں جو وہاں مفتیان کرام تھے اب ان سے مسئلہ پوچھتا، ایک ہمارے نیک مفتی صاحب کہنے لگے آپ ایسا کر لو کہ ایک ساتھی حرم کے پاس ٹھہر جائے اور باقی ساتھی مینا میں چلے جائیں۔ کوئی نہیں، بس اللہ تعالیٰ کرم۔ ایک ہمارے نیک مفتی صاحب کو کہنے لگے کہ آپ ایک ساتھی حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں ٹھہر جائیں اور باقی مینا میں چلے جائیں، لیکن طبیعت میں اطمینان نہیں ہو رہا ہے نا، حضرت شاہ صاحب بیمار ہیں۔ تو ہمارے حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، وہ بھی اس سفر میں تشریف فرماتے ہیں۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بار بار پریشان ہے، کبھی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے، کبھی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، فرمایا بیٹھ رہے ہیں، فرمانے لگے یہ مسئلہ تمہیں کوئی مفتی نہیں بتلائے گا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جو پانچوں حضرات حرم کے رفقا ہو، حرم کے پاس ہی رہو، کوئی بھی مینا میں نہ جائے گا، تمہارا مینا یہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کو کہیں دوائی کے لیے ہسپتال میں جانا پڑے تو ایک ساتھی کیسے انہیں خدمت کر سکے گا؟ تم پانچوں یہاں پر ہو رہنا لگا۔ بس حضرت نے اتنا اتنا محبت سے اور زور دے کر کہا، وہ بالکل وہ سارا خیال ہی نکل گیا۔ اب ہمارا بس مینا ہر کے قدموں میں ہی ہے، ان کی جوتوں میں ہی ہے، ان کی مبارک جوتیوں میں ہی الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی موقع محل بھی الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بڑے حضرات، بڑی ہستیاں، میں نے بھائی مولانا عمر صاحب قلم پکڑنا حضرت شاہ صاحب سے سیکھا۔ میں تو دیہاتی طالب علم تھا، مجھے تو بالکل کوئی ہے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا کرنا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے الف با جیم، الف با جیم جو شروع کی، اس میں کئی مہینے لگ گئے۔ بڑی محبت، بڑی شفقت سے الحمد للہ جب بھی جاتا بس وہی الف با لے کر میں اس کو ٹھیک کر اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بہرحال اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت الحمدللہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے تعلق محبت ہی ہمارے سب بزرگوں کا ہی ماشاء الحمدللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے بزرگوں کے سائے کی بڑی برکت ہے۔ ہمارے مزنگ میں ایک بزرگ ہوتے ہیں مجھے انہوں نے خود سنا ہے، میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت شاہ صاحب سے میں نے عرض کی کہ حضرت میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا۔ کہ میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، تم بھی ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا۔ والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں الحمدللہ۔ یہ بچوں کے حال کو نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ بچے ہیں نا پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں لیکن خدمت میں آگے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے میرا بیٹا پڑھائی میں نہیں چل رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے زمین پر تو چل رہا ہے الحمدللہ، ہاں کہیں نہ کہیں چل رہا ہے وہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر سے نہیں تھکنا ہے۔ والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے الحمدللہ۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ جہاں بھی اپنے بزرگوں سے محبت کا رشتہ، نیک رشتہ، تعلق، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ ہمارے حرقائی صاحب برکات ملانی نے ہر کی مبارک کلام پڑھانے، تجھ سے اے رسول امین تجھ سے کوئی نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے جب میں نے پہلی مرتبہ یہ کلام لکھا، حضور کے روزہ عطر پر پڑھا، تو بس اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے بس اس کلام کو اللہ نے قبولی عطا فرما دی الحمدللہ برحمتہ الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اسی ہمارے سب بزرگوں کی محبتیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں اصلاح کے سلسلے میں ضرورت پڑتی ہے۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ کہ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات۔ فرمائے ان میں پہلے 4 شعبوں کے اندر، ان کے اندر اصلاح واعظ و نصیحت سے بھی ہو جاتی ہے، اپنے بزرگوں کی دینی کتابیں پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو آخری شعبہ ہے اخلاقیات کا، فرمائے اس میں سنت اللہ یہی ہے کہ اس میں اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔
بہت سی باتیں ہیں ان میں پوچھنا پڑتا ہے، رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ پھر یہ اپنی اصلاح کی جو فکر ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے جسمانی بیماری ہو اس کا احساس ہو جاتا ہے، اس کے علاج کی فکر بھی ہوتی ہے، ایسے ہی روحانی جو بیماری ہیں وہ ان میں بھی ہے اصلاح کی فکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، جامع شفیع میں حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ انہیں کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا کہ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا بھی رہی، یہاں ایک بھائی کی دکان ہے، اللہ نے ان کی دن بھر کی ضرورت روزی کا بندوبست کر دیا، اور قریب دوسرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے نہیں آیا ہے۔ اب اگر ان کے پاس کوئی گاہک سودا خریدنے کے لیے آتا، یہ گاہک کو خود کہتے ہیں کہ اللہ نے میری دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے نہیں ہے، آپ ان سے جا کر سودا خریدیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی ہے۔ اللہ والوں کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں۔ ہم حج کے آخری سفر میں اللہ نے توفیق بخشی، مدینہ منورہ میں تھے، ہمارے بھائی خالد صاحب ہیں، بھائی خالد صاحب وہ کوئی بازار میں گئے، وہ کچھ ہے اپنے کوئی بڑی دکانوں سے کوئی سودا خرید کر لے آئے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے یہ جو برقع پوش ہے، یہ خواتین بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، آپ ان سے جا کر بھی سودا خریدیں۔ الحمدللہ اللہ والوں کی کتنی گہری نظر، الحمدللہ یہ مدینہ منورہ کی اصل باشندہ، ان سے بھی آپ جا کر سودا خریدیں۔ پھر ہمارے بھائی دوبارہ گئے، ہم نے ایک بوڑھی خاتون، انہوں کو رومال لگا رکھے، وہ سارے رومال انہوں نے خرید لیے، وہ پتہ نہیں کتنی دعائیں دی انہوں نے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر میں کروں کہ بھائی صاحب، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ہمارے حضرت خان صاحب دامکات میں تشریف فرما، ہمارے بزرگ ہیں، مکتبہ سے احمد شہید اور بھی ہمارے بزرگ حضرات الحمدللہ، یہ سب میرے آج بہت سے پھول جمع ہو گئے، اللہ پاک بہت کوئی شک نہیں، الحمدللہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، الحمدللہ، ان کی محبتیں کھینچتی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے حضرت شاہ جی ماشاء اللہ ہر کی محبتوں کا اور طور عکس ہے الحمدللہ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت،
اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے رحم اللہ، کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لندن سے تاریخ کی ایک کتاب لے کر آئے، نیلی بار اس کا نام، میں بلکہ لندن میں ہی تھا، اور ہمارے حضرت اس مولانا نعیم الدین صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ حضرت نے کتاب لکھی بیا، یعنی مجالس نفیس ہے، ہاں اس کا پورا نام میرا خیال بیا، ہاں بیا مجلس نفیس ہے نا۔ میں لندن میں ہی تھا تو وہیں اس کا مطالعہ کر رہا، وہیں یہ مضمون میں نے پڑھا ہے، اور اس میں لکھا ہو صحابہ کرام ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے، اس میں لکھا کہ صحابہ کرام ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے۔ میں ابھی چند مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو وہاں گجرات کے علاقے کے لوگ آباد تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صحابہ کرام سب سے پہلے تشریف لائے۔ وہ بروج کا علاقہ تھا، بروج کا علاقہ، اور بروج کے لوگ وہاں پر نہیں، اس وقت بہت سے لوگ وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں آباد ہیں، بلکہ وہاں مغرب کی بات چیت تھی، تو وہ تقریباً سب اردو جاننے والے تھے الحمدللہ۔ بعض جگہوں میں تو خیر ترجمے کی ضرورت پیش آئی، لیکن وہاں وہ سب اردو جاننے والے تھے، یعنی بروج علاقہ بروج۔ طاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نیلی بار ہے کہ کتاب کا نام، لندن کے ہیں، لائبریری سے حضرت نے وہ نکلوائی، اس میں لکھا کہ صحابہ کرام ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے، لیکن فرمایا یہاں تجارت کی غرض سے تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کی تجارت، لین دین، معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا یار اللہ، یعنی ایسی نیک نامیات نام۔ وہ تو میرے حضرت فرمانے لگے دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے، اگر ہاں کیونکہ گاہک کے اوپر دھوکہ ظاہر ہو گیا، دوبارہ پھر کہاں آئے گا وہ لینے کے لیے چیز کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، میں سفر کرتا ہوں، ایک گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ پہلے بھائی عزیز اللہ ہوتے تھے، ان کو پہچانتی کہاں یہ پیٹرول سے صحیح، کہیں پیٹرول خراب مل جائے تو وہ دوبارہ پھر وہ کہتے یاد نہیں پیٹرول بھرانا۔ دھوکہ امانت داری ہے، سچائی ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے الحمدللہ۔ دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، مسلمان کے کردار سے ہے، نیکی خدا خوفی کے جذبے سے ہے۔ ایک یقین دل میں بٹھا لیں، آیت المجالس میں عربی کر رہا ہوں اللہ تعالی توفیق سے، بلکہ میں جنگ میں تھا، جنگ میں وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کے لیے جانے لگا، ایک نوجوان بات چیت سے پہلے ملے، اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے، کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ایک جملہ ایسے موقع پر نہیں، ہمارے بعض کاروبار کرنے والے بھائی کہہ دیتے ہیں، بھائی باسط آپ نے سنا ہوگا، پر ہمارے بھائی نے بھی سنا ہوگا، قاری صاحب نے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، تو ان کی قسمت بڑی چنگی، وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، ساڑی قسمت بڑی ماڑی۔ میں محبت سے عرض کر دوں، خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں اللہ تعالیٰ۔
خدا کے لیے مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں. مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے. الحمدللہ. ایک یقین دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالیں آپ. بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام اللہ اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ نقصان کی چیز ہے. باقی کاروبار میں نقصان، مالی نقصان آگے، ہاں یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، خود اللہ بیان فرمایا ہے وہاں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے. دیکھو آیت کے شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آپ کوئی بھی قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ لیں تقریباً یہی مفہوم یہی معنی ہوگا کہ ہم امتحان لیں گے، امتحان لیں گے، امتحان لیں گے. شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے. آپ دیکھ لیں ایک ہی آیت میں ہے امتحان، پرچہ اور آگے ہے اس کا رزلٹ ہے اور وہ نتیجہ وہ سنا دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے. امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے. دشمن کا خوف ہے. اب یہ فلسطین میں غزہ میں آپ دیکھ لیں، ہمارے فلسطینی مجاہدین ان کا امتحان لیا اور اللہ نے 100/100 نمبر دے کر پاس کیا. والجوع، اور بھوک کے ذریعے بھی کہا، فقر و فاقہ کے بھی حالات آ جاتے ہیں، ان بیچاروں پر بھی آئے، یہاں بھی آ جاتے ہیں حالات. آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. اب آپ یہ خود اللہ میں ذکر کر رہے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دے. اور نقصان میں صبر کی نشانی کیا ہے؟ نقصان میں کاروبار میں نقصان، مالی نقصان یا کوئی بیماری تکلیف ہے، نقصان میں تکلیف میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. بس الحمدللہ، بس دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرما دیا. یہ ہمارا ہندوستان میں تقسیم سے پہلے میوات کا علاقہ ہے، یہ پہاڑی علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی، مکئی کی فصل. ایک مرتبہ سخت طوفان آیا اور طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی. ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے. اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں، کہنے لگے یا اللہ یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری. یا اللہ یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان لو تو ہی دے گا. اے اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے. کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا. 1 ہفتہ گزرا کہ ٹوٹے ہوئے ٹانوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا. رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا، اللہ سے عافیت ہی مانگنی ہے. وہ تو ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے کراچی کے لہجے میں جملہ فرمانے لگے، اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب،
کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو۔ کہ اللہ میاں سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی الحمدللہ۔ رب کا در نہیں چھوڑنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ تو بہرحال آپ حضرات کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ ہمارے سکول کالے کے بچے ہیں، ہمارے ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوتے بچے، یہ دیکھا اپنے بزرگوں سے جو تعلق ہوتا ہے نا، بس میرا کروں یہ جنت کی راہ پر ڈال دیتا ہے الحمدللہ۔ ارے شاہ صاحب محبت سے ہی فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس آتے جاتے رہو، ملتے جلتے رہو الحمدللہ۔ وہ ہر کی نیک صحبت کی برکت سے اندر ہی اندر کا پلٹ رہی ہوتی تھی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ آج کل ان بچوں کے صرف ظاہر کو نہ دیکھیں، آج ان کے سینوں کو دیکھیں کہ ان کے سینوں میں جو ایمان کا نور ہے اس کی قدر ہے الحمدللہ۔ وہ چند دن نیک ماحول مل جائے، آہستہ آہستہ پھر الحمدللہ نیک اثرات ہیں وہ آتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے حضرت جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے محتم تھے، ایک بڑی ہستی ہے۔ میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا، گھنٹہ گھنٹہ پاس بٹھلائے رکھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کا ذکر خیر فرماتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے موجود شیخ حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب ان کے واسطے سے پہنچا۔ وہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب حضرت کے پاس تشریف لے گئے، حضرت نے سنایا فرمانے لگے میرے ابا جی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ باہر سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، بظاہر وہ سوٹ بوٹ میں تھے، ان کا لباس نے وہ سوٹ بوٹ والا لباس سمجھ گئے ہوں گے آپ نے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت مفتی صاحب سے ملنا ہے، تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب فرمانے لگے میرے دل میں کچھ ناگواری سی ہوئی کہ ابا جی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ ملنے کا فرما رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ ایسا کرو کہ بس حضرت مفتی صاحب کو پیغام دے دیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو حاضر ہوئے بجی کی خدمت میں، فرمانے لگے ٹھیک ہے ان کو بلا لیں آپ۔ جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کے دل بڑے کھلے ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ قدردان ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی۔ مجھے حضرت مہر رضوان نفیس صاحب تشریف فرمائے اور مجھے بتلایا ہر کا جو جملہ میں ہر شاہ صاحب سے کوئی بیعت کی درخواست کرتا ہے، فرمایا بس یہی فرماتے، فرمایا بیعت توبہ کا نام ہے، یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے۔ اتنی تواضع والا جملہ اللہ ذرا میں مدرسہ سولتیہ میں تھا، وہاں حضرت اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں حضرت مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب دامن برکاتہ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ صاحب سے پوچھنے لگے کہ حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت تو حیات تھے، اور آپ کے علاوہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے کوئی اور ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے کیسی تعبیر اختیار، تواضع والی تعبیر، فرمانے لگے اصل تو وہی ہیں، میں بھی کل آدم ہوں، بس الحمدللہ اصل تو وہی ہے، میں بھی کل آدم ہوں، یاد رہا۔ اللہ اپنی خلافت صرف میں تکمیل کے لیے نہیں ہوتی، یہ احساس دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے، توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔
ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسرا والے ہر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں سے تھے، میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ تو وہ اپنے مریدین کو نصیحت فرماتے فرمانے لگے تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے۔ ولی تو آپ سب ہیں الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، اپنے بزرگوں کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ولی کون ہوتا ہے؟ میں ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کے دروازے سے گزار کر خدا تک پہنچائے، الحمدللہ، جو حضور کی غلامی میں لا کر خدا تک پہنچائے۔ اور میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حسود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اپنے ایک مبارک تعریف یہ کی کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ بھائی نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، زبان سے سچ بولنا نیکی، اتنی نیکیاں پہلے سے آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ سب اللہ میاں کے دوست ہیں الحمدللہ۔ اللہ تو ہر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ربا جی خدمت میں صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں، اور تو ان کو اپنے پاس بلوا لیا، ہر قرآن پاک کی تلاوت روک کر پھر ان کو فرمایا ان کو بلوا لیں، ان سے ملے، حضرت نے بات چیت کی، چونکہ اہل نظر بھی تھے، جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کی اندر کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں الحمدللہ، وہ دلوں پر جھانک رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بظاہر سوٹ بوٹ میں تھے، لیکن جو حضرت نے بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جب جانے لگے، کہنے لگے حضرت مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کی تلاوت میں خلل ڈالا ہے، مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کی تلاوت میں خلل ڈالا ہے۔ تو ہر مفتی صاحب فرمانے لگے میں بھائی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب، اسی طرح اپنے مہمان کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ۔ اگر قرآن پاک کا تلاوت کرنا نیکی ہے تو اپنے مہمان آگے ہیں، حدیث میں آتا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرنا۔ جب وہ چلے گئے، جانے کے بعد نے فرمانے لگے ان کی دیکھو ان کا ظاہر کیسا ہے، لیکن ان کی دل کی حالت اتنی عمدہ تھی، مجھے رشک آ رہا تھا کاش کہ میرا دل بھی ان جیسا ہوتا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ حضرات سب کے سب نیک دل ہیں الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ پھر آخر میں کر دوں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ میرے حضرت نے بخاری شریف کے سبق میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے۔ ایک مصداق مجموع ھذا العالم، موت سے پہلے جو جہان ہے اس کو بھی دنیا کہتے ہیں، موت سے پہلے جہان۔ ہم یہ کاروبار کرنا اس کو دنیا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے، یہ دنیا کے جہان میں رہ اور آخری مصداق حدیث شریف کی روشنی میں حضرت نے بیان کیا، فرمایا ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں دنیا چیز از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام ہے۔ ہر فرمانے لگے مال ہے، اولاد ہے، اگر غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے الحمدللہ۔ ہاں مال ہے، اگر آپ پاس مال ہے، آپ نیک جگہوں میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں، بلکہ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو صدقے کا امر فرمایا، صدقے کا حکم فرمایا۔ صدقے کا حکم فرمایا
تو ایک صحابی نے رکھی حضور اندی دینار، میرے پاس ایک دینار ایک اشرفی موجود ہے، میرے پاس ایک دینار موجود ہے اشرفی، یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما رہا ہے۔ میں نے سعودی عرب میں ریاض شہر میں وہاں پر ایک میوزیم میں جانا ہوا تو وہاں پر وہ دینار وہاں دیکھا وہ سکہ جو ہوتا ہے دینار کیسے ہوتا ہے، تو کہ حضور میرے پاس ایک دینار موجود ہے، ایک دینار موجود ہے۔ فرمائے تصدق علی نفسی کا، فرمائے اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، اس کو اپنے اوپر خرچ کریں۔ ہم نے اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا پہن، کپڑا خرید لیں، جوتی کی ضرورت ہے، جوتا خرید لیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں ساری چیزیں، اور اپنے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے ضرورت ہے وہ خریدے، اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر کہ حضور میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے، ایک اور دینار ایک اور دینار موجود ہے۔ فرمایا تصدق علی ولدک، اس کو اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا، یہ بھی ثواب ہے الحمدللہ۔ پھر کہ حضور میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی زوجک، فرمایا اس کو اپنی گھر والی پر خرچ کریں، اپنی گھر والی کی جائز ضرورتوں میں ہو سکے تو بلکہ ان کو الگ بھی جیب خرچ دے دیا کرے، کچھ ہے نا، تاکہ وہ اپنی یعنی اپنی خوشی کے مطابق ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیں کر لیں۔ اللہ نے مسورات میں بھی، نیک مائیں بہنوں میں بھی بڑا جذبہ رکھا ہے۔ یہ مرثہ سولتی ہے، مکہ مکرمہ میں مرثہ سولتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا معروف مرثہ سولتی ہے۔ یہ سولت النساء کلکتے کی ایک عورت تھی جس نے یہ جگہ مرثے کے لیے وقف کی تھی، ان کے نام پر یہ مرثہ ہے، خاتون خرید، اور پھر یہ مرثہ ایسا ہے جہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقیم رہے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرامی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر مقیم رہے اور پڑھتے رہے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے مساجد بنانے کا بہت شوق ہے، فرمانے لگے میں نے اور بھی بہت سی میں نے 4 مسجدیں بنوائیں، 2 مسجدیں صرف جو خواتین کے چندے مسورہ کے چندے سے بنی، فرمایا ان میں صرف خالص پیسہ مسورہ کا تھا، ان میں بھی بہت جذبہ ہوتا ہے نیکی کا الحمدللہ۔ گھر والوں کی بھی قدر کرنی چاہیے الحمدللہ۔ ہاں، بعد سے بات مجلس کی برکت سے مجھے ایک بھائی ملے، کہنے لگے میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا تھا، تو اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت، فرمانے لگے میں نے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا ہے کہ حضرت میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کے عجیب جملے، فرمانے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جو اپنی گھر والیوں سے نباہ کرتے کرتے ولی اللہ بن گئے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بس جہاں تک ہو سکے برداشت، صبر اور درگزر الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے ایک بزرگ میرے کہنے لگے اب میرے بیٹے ہیں بڑے بیچارے شریف سے ہیں، ان کی گھر والی ان پر ہاتھ تک اٹھاتی ہے لیکن بیچارے خاموش ہیں، یعنی آگے سے کوئی ایسا ہے، تو اللہ کا شکر ہے بس صبر کی برکت سے اب ان کا گھر بھی آباد ہے اور اللہ نے ان کو بچے بھی دے رکھے ہیں الحمدللہ۔ ہاں وہ تو شدید مجبوری ہوتی ہے، کوئی اور صورت پیش آ جائے، ورنہ باہر جہاں تک ہو سکے گھر کو مثلا بسانے کی پوری کوشش کی جائے الحمدللہ۔ کہاں سے کہاں چلا گیا رہا ہے۔ ہاں بہرحال آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ ہم ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے یہ روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی خدمت چھپا رکھی ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ بازار بند ہو جائیں تو ہمیں یہ ضرورت کی چیز کیسے ملے گی؟ اب آپ دیکھ لیں بازار کے اندر رش لگا ہوتا ہے، صبح کھلتا ہے بازار میں رش لگا ہوتا ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے وہ کپڑے کی دکان پہ ہے،
آئے کتاب کی ضرورت ہے وہ کتاب کی دکان پہ ہے، سبزی کی ضرورت ہے وہ سبزی کی دکان پہ ہے. اللہ نے پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. یہ تکوینی طور پر پورا نے اگر ہم خود تقسیم کرتے تو شاید میرے خیال نے پھر یہ مشقت والے کام کون اپنے ذمہ لیتا. اللہ نے یہ پورا نظام ہی خدمت تقسیم کر رکھا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے. الحمدللہ اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے. کوئی ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ سے معافی مانگ الحمدللہ اور پھر وہی جنت کی راہ اپنا لی. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے غلطی ہو جائے بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو الحمدللہ. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ وہ صفائی مٹا دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. اللہ ہم سب کو ہے. اور پھر یہ بھی ہے آپ کا گھاٹا نہیں ہے یہ کاروبار میں نقصان یہ گھاٹے کی چیز نہیں. خود اللہ میں فرما رہے ہیں مبشر صابرین صبر کرنے والوں کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائیں. مسلمان کا گھاٹا نہیں مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق. لیکن یہ نفع جو ہے یہاں نہیں یہ انشاءاللہ جنت میں پہنچ کر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں یہ خود اللہ میں یہ فرما رہے ہیں وہ بشیر صابرین صبر کرنے والوں کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دیں. اس لیے حوصلے میں رہنا ہے کبھی مایوس نہیں ہونا. مسلمانوں کے پاس آس ہی آس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید حوصلہ ہی حوصلہ. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اپنے دین پہ. یا حضرات کی محبتیں یا خانقاہ میں حاضری اور یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی روح خوش ہو رہی ہوگی الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دنیا کی واہ کچھ نہیں ہے. ہم نے حضرت شاہ صاحب کا دیکھا ابتدائی زمانہ وہی گھر میں الحمدللہ آپ دیکھ لیں ایک آدمی دو آدمی آ گئے بس وہی گھر میں وہیں ذکر شروع کر دیتے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے 5 نمازیں بس سے اتر کر پڑھی ہیں. آقا ٹکٹ ہی وہاں تک لیتا جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا. میں ایک مرتبہ خانقاہ میں حاضر ہوا ہے یہیں بلکہ اسی خانقاہ میں حاضر ہوا ہے نا یہاں باہر ہی ہے. میں بھی میرے پاس بھی پہلے کوئی سواری نہیں تھی وہی بسوں میں سفر کرتا تھا لے کرتا ہوں. سن 75-76 سے میں نکلا ہوں رہا چاہیے چٹائیوں پر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ان دنوں میں کچھ ہے جب آج سے کوئی 20-22 سال پہلے کچھ ایک سواری کرانا بندوبست کر دیا. پہلے مہران تھی پھر اس کے بعد کوئی ایک کلٹس گاڑی اس کا بندوبست کر دیا. میں کلٹس میں حاضر ہوا. شاہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما باہر خانقاہ کے باہر پوچھنے لگے کسی پر آئے ہو کسی پر. میں نے کہا حضرت اللہ نے یہ سواری دے رکھی کلٹس دے رکھی ہے اس پر آئے ہوں. حضرت فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے مہران دے رکھی مجھے. ہاں وہ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ ہماری آخری زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں. لا ان کی پہلی زندگی جو ہوتی ہے بڑی قربانی پر ہوتی ہے. ہاں ہمارے وہی بسوں میں وہی اپنے ہمارے حاجی راؤ عبدالسلام صاحب تھے نا فرمائے تھے حضرت شاہ صاحب مجھے اپنے سائیکل پر پیچھے بٹھا کر لے جاتے تھے دفتر میں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن بہرحال اپنے بزرگوں سے محبت بہرحال یہ چیزیں ہیں سہولت کی چیزیں ہیں اللہ نصیب فرما دیں اس کا انعام لیکن ان کو دل میں داخل نہیں کرنا ہے. اللہ عافیت سے رکھے. اللہ آپ کی جو اصل دولت ہے وہ اللہ نے سینے میں چھپا رکھی. ہر قاری صاحب سینے میں یاد رہنا آپ جو سینے میں جو ایمان کا نور ہے یہ دولت ہے آپ کے پاس. میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا ایک قبرستان قریب سے گزر رہا. مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاکٹر عاقب کہنے لگے شاہ فہد مرحوم سعودی عرب کے پہلے بادشاہ اس قبرستان میں دفن ہیں.
میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے، کون سا شاہی محل ساتھ لے کر گئے؟ اگر گئے ہیں تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے، حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے۔ تو مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، کلمے کی دولت ہے، نیکی کی دولت ہے، خدا خوفی کی دولت ہے، رب کو خوش کرنے کی دولت ہے۔ اللہ اس دولت کو اللہ ہمارے سینوں میں آباد رکھے، اور بس دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اور جنت کا جو پہلا قدم ہے بادشاہ کا قدم ہے، وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمد وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ ہاں، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے جنت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی، خدائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو چاہے وہ ہو جائے، مل جائے۔ آگے فرمایا اس عظیم الشان وصف کا ذرہ اللہ اہل جنت کو نصیب کریں گے الحمدللہ۔ اور ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ۔ کوئی سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ ایک نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ۔ میں کشمیر میں تھا، وہاں ایک کالج میں جانا ہوا، وہاں کالج کے بچوں سے بھائی پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے خاموش، پھر ایک بھائی نے ایک نیت بتلائی کہ آپ کی بس نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال۔ ہم اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہم نے اللہ اپنی مہربانی۔ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک۔ الحمدللہ، ہاں، نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک۔ اب میں ہسپتال میں تھا، میں بیماری کے مرحلے سے گزرا ہوں، یعنی بائی پاس ہارٹ، مجھے پہلے سال 21 رمضان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اب بس اللہ نے زندگی لکھی تھی، ہارٹ اٹیک بھی ایمرجنسی میں جا کر ہوا اللہ نے، اور پھر اس کے بعد پھر کچھ ہے آپریشن کے مراحل سے گزرا، بائی پاس ہوا اللہ نے۔ اب میری حالت ایسی تھی کہ مجھے نہ گھر والے اٹھا سکتے تھے، نہ کوئی اور کوئی، وہ تو ہسپتال کا عملہ تھا، وہی ہے پوری دیکھ بھال کر رہا تھا اللہ نے۔ یہ نیچے سے لے کر اوپر تک کا عملہ وہ سب خدمت میں لگے ہوئے اللہ۔ میری آنکھوں میں جن دنوں میں کرونا تھا ان دنوں میں میری آنکھوں میں سفید موتی آ گیا، سفید موتی آ گیا۔ یہ ہمارے سکول کالج کے بچے بھی بڑے بڑے بادب ہوتے ہیں باہر نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے اپنے بزرگوں کا نیک سایہ رکھے، نئے سایہ میں رکھے الحمدللہ۔ ہمارے ڈاکٹر علی ہیں، میں نے ان سے ہمارے ہر بھائی رضوان نفیس آدم وقات علی نے ان کا پتہ بتلایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں نے ان سے رکھا کہ وہ یہ آنکھوں کا علاج، اس کا کوئی وقت بتلا دیں، میں آپ اس میں حاضر ہو جاؤں۔ پر میں نے وقت نہیں دینا، آپ نے وقت دینا، آپ نے وقت دینا۔ آپ رات کو 2 بجے کہیں گے، میں کلینک کھول کے میں آپریشن کر دوں گا۔ چلے بڑی محبت الحمدللہ۔ بہرحال انہوں نے آپریشن کیا۔ پہلے میں اینک استعمال کرتا تھا، اب میری اینک اتر گئی ہے، اگر بغیر اینک کے آپ کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ مجھ سے تو خیر انہوں نے فیس نہیں لی، ویسے بیچارے ہیں اور ہیں بھی بہت الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسے کوئی مریض آتے ہیں جن کی وہ سر نہیں، میں ان سے خود کہتا ہوں وہ ہمارا دوسرا ہسپتال ہے آگے نا، ویلفیئر ہسپتال ہے، آپ وہاں چلے جائیں، وہیں میں آتا ہوں الحمدللہ۔ آپ میں استطاعت نہیں تو آپ وہاں چلے جائیں الحمدللہ۔ تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تو فیس لیتے ہیں، یہ ہماری خدمت کیسے، ہم تو فیس لیتے ہیں، ہماری خدمت کیسے کریں؟ تو بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے یہ جو آپ کی فیس ہے نا، فیس یہ تو آپ کی یعنی گھر سے آنے جانے کی فیس ہے، تھوڑی بہت جو محنت اور کوشش ہے اس کی فیس ہے، لیکن جو خلوص سے خدمت ہے اس کی دنیا میں کوئی فیس نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، اور نیکی نام ہی خلوص کا ہے الحمدللہ، اس کی تنخواہ دنیا میں نہیں۔ بس ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یعنی بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں بھائی عامر یہ کتنی بڑی کمائی کیا، 1 سیکنڈ ہی کمائی بتلا رہا ہوں میرے اللہ۔
بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے الحمدللہ۔ ان کے سامنے سونے چاندی کیا حیثیت، ان کے ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں پہاڑ لگ جائیں۔ یہ 1 سیکنڈ ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی۔ وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز روزے کی، یہ ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ شاہ کی بس اللہ بڑی آمین، اللہ سے خوب دعا تو ساتھی یہاں تو ہر شاہ جی بس الحمدللہ ہمارے ہیں انشاءاللہ، بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انہیں کا ہی فیض ہے، شاہ جی کا ہی فیض الحمدللہ ہمارا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا ماشاء مجھے بھائی صاحب اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت تکلیف لیکن انشاءاللہ یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے میرے حضرت اقدس ہمارے حضرت بھائی مولانا زید شاہ صاحب وقات اللہ علیہ، ان کی پرخلوص محبت دعوت پر یہاں پر حاضری ہوئی اور اپنے بزرگوں کے اللہ نے زیارت نصیب فرمائی، ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محبین متعلقین تشریف فرما، یا اللہ سب کی نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما، سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما۔ اس وقت یا اللہ جو عالمی حالات چل رہے ہیں یا اللہ اس میں تمام مسلمانوں کی دستگیری فرما، آپس میں محبت اتفاق نصیب فرما، تمام کفار کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمارے بزرگ یہاں پر بڑی محبت سے اعتکاف کے لیے تشریف لائے اور قرآن ختم قرآن کے مبارک سلسلے میں تقریب میں تشریف لائے، یا اللہ سب کی نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرما۔ ہمارے شاہدام وقات اللہ علیہ، یا اللہ یہ ہمارے ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہیں، یا اللہ ان کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما، گھر والوں کو، پورے مبارک خاندان کو خوشیوں سے مالا مال فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کو یا اللہ صحت تندرستی نصیب فرما، سائے شفقت میں برکت عطا فرما، الحمدللہ۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی نظر ہے الحمدللہ، بس ماشاء حضرت شاہ صاحب نے بٹھا دیا الحمدللہ، ہمارے لیے سر کے تاج الحمدللہ۔
اب ان کی بیٹھے کی برکت ہے کہ ہم یہاں سب جمع ہیں الحمدللہ کی رحمت سے. بزرگوں کا انتخاب ہے الحمدللہ کی رحمت سے. وہ کسی اپنے چھوٹے بچے کو بٹھا دیں ہمارے لیے بس وہ سر کے تاج ہیں الحمدللہ. ہمارے ارمیہ صاحب ان کو ایک بزرگ کہنے لگے سادات کی مثال تو دودھ کی طرح ہے، سادات کی مثال دودھ کی طرح ہے، بعمل ہو تو چینی والا دودھ، کوئی عمل میں کوئی فرق بھی ہو پھر بھی وہ دودھ ہے الحمدللہ. ہم بس ان سے اپنی محبت کا یوں اظہار کرتے الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں ان کی محبت ان کے ادب کی برکت سے انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا، چاہیے ایک لفظ نہ بولیں الحمدللہ. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. جب بھی آخری سانس ہو میرے آقا بھی حضرات تشریف فرما ہے، میں اپنے سب بزرگوں کا محبت سے نام لوں اگر مجھے ہوئے، لیکن دل سے دعا ہے سب کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، ہمارے حرمیہ جلیل صاحب اور ہمارے بزرگ حضرات جتنے بھی خاندان کے مبارک افراد شاہ صاحب کے اور ہمارے جتنے بزرگ بھائی تشریف فرما. یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما. ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے، سکول کالج میں پڑھنے والے، یا اللہ ان تمام بیٹوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی نیک صلاحیتوں کو ملک و ملت کے لیے دین کے لیے قبول فرما. الحمدللہ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں. الحمدللہ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں الحمدللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا